بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا مقام جہاں گھپ اندھیرے کی 3 تہیں ہیں، مطلب ایک ایسی جگہ جہاں تک نہ ہوا پہنچتی ہے، نہ روشنی اور نہ ہی کوئی انسانی ہاتھ، لیکن اس دم گھوٹ دینے والی تاریکی میں بھی کسی کی ضرورت کی ہر ایک چیز بالکل صحیح وقت پر اسے مہیا کی جا رہی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے، دیکھیں، جہاں سے ہماری آج کے اس گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم جن حوالوں کا یہ تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں، ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کے ایک انتہائی خوبصورت اور باریک بین اسم مبارک اللطیف کی گہرائی کو سمجھنا ہے۔ مطلب ہمارا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ اللطیف کی یہ صفت انسان کی نظروں سے اوجھل دنیا میں، جہاں انسانی علم کام نہیں کرتا، وہاں کس طرح کام کر رہی ہے۔ یعنی جہاں انسان کی سوچ جواب دے جاتی ہے، وہاں اللطیف کا کام نظر آتا ہے۔ جی ایسا ہی ہے۔ اچھا، ہم اکثر چیزوں کے ظاہری پہلو کو دیکھتے ہیں۔ اللطیف کی گہرائی میں جانے کے لیے اگر ہم صرف لغوی اعتبار سے دیکھیں تو لطف کا تصور کس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کیونکہ عام طور پر ہم اسے صرف مہربانی سمجھ لیتے ہیں۔ لغت میں اس کا مفہوم بہت ہی دلچسپ ہے۔ جب ہم لفظ لطف استعمال کرتے ہیں تو اس میں کسی چیز کا بہت چھوٹا، باریک اور نرم ہونا شامل ہے۔ اچھا، نزاکت؟ ہاں، ایک ایسی نزاکت جو محسوس بھی نہ ہو۔ اور جب یہ اسم مبارک اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو علماء بتاتے ہیں کہ اس میں بے وقت 2 چیزیں شامل ہیں۔ ایک تو مکمل اور باریک ترین علم، اور اچھا، کیا؟ دوسرا بندے کو توفیق دینا اور اس کی حفاظت کرنا۔ اور آپ کو معلوم ہے، قرآن مجید میں یہ اسم بالکل اسی شان کے ساتھ 7 مرتبہ آیا ہے۔ 7 مرتبہ؟ لیکن اس کے مفہوم کی جو سب سے طاقتور جھلک حوالوں میں ملتی ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے۔ مطلب اس واقعے میں ایک عجیب سی نفسیاتی کشمکش ہے۔ بالکل۔ ذرا اس رات کے سناٹے کا تصور کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں ہیں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ وہ سو گئی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ انتہائی خاموشی سے اپنی چادر رکھتے ہیں تاکہ آواز نہ ہو۔ جی، اپنے جوتے اتار کر پاؤں کے پاس رکھتے ہیں اور لیٹ جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ محض یہ کہ ان کی نیند خراب نہ ہو۔ پھر تھوڑی دیر بعد اتنی ہی آہستگی سے اٹھتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اور بغیر کوئی آواز کیے نکل جاتے ہیں۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت عائشہ دراصل جاگ رہی تھیں۔ بالکل۔ ان کے دل میں تجسس پیدا ہوا، وہ بھی چپکے سے اٹھیں اور ان کے پیچھے چل پڑیں۔ مدینے کی خاموش رات میں وہ بقیع تک ان کے پیچھے گئیں۔ اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم نے طویل قیام کیا، 3 بار ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اب دیکھیں، واپسی کا منظر اور بھی سنسنی خیز ہے۔ نبی واپس مڑتے ہیں تو حضرت عائشہ تیزی سے واپس پلٹتی ہیں۔ ہاں، وہ تیز چلتے ہیں تو وہ اور تیز چلتی ہیں۔ اور جب وہ دوڑتے ہیں تو وہ ان سے پہلے دوڑ کر گھر پہنچتی ہیں اور بستر پر لیٹ جاتی ہیں، لیکن تیز دوڑنے کی وجہ سے ان کی سانس پھول رہی تھی۔ ظاہر ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جو اس ساری کہانی کا نچوڑ ہے۔ نبی اندر آتے ہیں، ان کی تیز سانس دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ جب وہ بتانے سے گریز کرتی ہیں تو نبی ایک جملہ کہتے ہیں کہ اگر تم نہیں بتاؤ گی تو مجھے اللطیف الخبیر بتا دے گا۔ سبحان اللہ! یہ سن کر انسان پر کیا گزرتی ہوگی؟ مطلب رات کے گھپ اندھیرے میں وہ قدموں کی آہٹ جو کسی کو سنائی نہیں دی، وہ بھی اللطیف کے علم سے پوشیدہ نہیں تھی۔ اور اسی بنیاد پر امام ابن القیم اور السعدی رحمہم اللہ اس کے 2 بڑے پہلو بیان کرتے ہیں۔ پہلا، وہ علم جو کائنات کے پوشیدہ ترین رازوں تک پہنچے، اور دوسرا، ان خفیہ راہوں سے انسان تک بھلائی اور رحمت کا پہنچنا جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک بہت ہی طاقتور خوردبین ہو، ایک مائکروسکوپ۔ ہاں، ایک بہترین تشبیہ ہے۔ لیکن یہ ایک سائنس کی لیبارٹری والی یہ بے حس خوردبین نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی خوردبین ہے جس کے ساتھ ایک شفیق ماں جیسی نرمی بھی جڑی ہوئی ہے۔ وہ باریکیوں میں جا کر خامیاں تو دیکھتی ہے، لیکن مقصد سزا دینا نہیں بلکہ حل نکالنا ہے۔ جب انسان اس زاویے سے سوچتا ہے کہ اس کے دل کے اندرونی خانے، اس کی پوشیدہ نیتیں، وہ گناہ جو اس نے تنہائی میں کیے اور سمجھا کہ کسی نے نہیں دیکھے، وہ سب اللطیف کے سامنے کھلے ہیں۔ انسان کے دل میں کیسے کیسے گندے خیالات آتے ہیں اور اللطیف انہیں کیسے جانتا ہے۔ استغفر اللہ۔
یہ واقعی ایک لرزہ دینے والا احساس ہے، اور سعودی رحمہ اللہ کی تشریح اسی بات کو آگے بڑھاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللطیف سینوں کے راز تو جانتا ہی ہے، لیکن وہ زمین کی گہرائیوں میں چھپے ایک چھوٹے سے بیج کو بھی جانتا ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ وہی ہے نا جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، ماں کے پیٹ کا اندھیرا۔ بالکل، حوالوں میں اس کی بڑی زبردست تفصیل ہے، 3 مختلف پردوں کی تاریکی، مطلب پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا اور اس جھلی کا اندھیرا جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ ان 3 تاریکیوں کے اندر ایک جنین موجود ہے۔ وہ نہ رو سکتا ہے نہ مانگ سکتا ہے، لیکن اللطیف اس کے لیے خوراک اور آکسیجن کا بندوبست کرتا ہے، اور جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو اسے کسی نے سکھایا نہیں ہوتا کہ دودھ کیسے پینا ہے۔ یہ الہام بھی تو اللطیف ہی کرتا ہے۔ جی، یہ ایک فطری عمل اللطیف اس کے اندر الہام کر دیتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رزق کی بات آتی ہے۔ بیجوں کی مثال بھی تو ایسی ہی ہے، مٹی کی تہوں کے نیچے دبے خشک بیج تک بارش کا پانی اس طرح پہنچانا کہ وہ پھٹ کر پودا بن جائے، یہ اللطیفی کا کام ہے۔ لیکن اگر ہم رزق اور بھلائی کی بات کر رہے ہیں تو یہاں ایک بہت بڑا تضاد ذہن میں آتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں اللطیف ہر بھلائی پوشیدہ طریقے سے پہنچاتا ہے، لیکن عملی زندگی میں جب ایک انسان گڑگڑا کر کسی نوکری کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے یا کسی رشتے کے لیے رو رہا ہوتا ہے اور اسے وہ نہیں ملتا، اس کے ہاتھ خالی رہتے ہیں، اس مایوسی میں انسان اس محرومی کو لطف کیسے مان لے؟ یہ تو سراسر انکار لگتا ہے نا۔ یہ ایک انتہائی جائز اور فطری کشمکش ہے، لیکن انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ویژن محدود ہے۔ وہ بس اس وقت کی تکلیف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اللطیف کا علم مستقبل کی اتھاہ گہرائیوں تک جاتا ہے۔ اچھا، یعنی جو ہمیں بہتر لگ رہا ہوتا ہے وہ شاید بہتر نہ ہو؟ بالکل، اللطیف جانتا ہے کہ جس نوکری یا رشتے کو انسان اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے وہ مستقبل میں اس کے دین، اس کے سکون یا خاندان کے لیے تباہی بن جائے گا۔ اس لیے اللطیف اس انسان کو اس تباہی سے نرمی کے ساتھ دور کر دیتا ہے۔ یعنی وہ ماں والی بات کہ ماں بچے سے چھری چھین لیتی ہے۔ جی، انسان روتا ہے کہ اسے محروم کر دیا گیا، لیکن اللطیف دراصل ایک شفیق ماں کی طرح اس کے ہاتھ سے وہ تیز چھری چھین لیتا ہے جس سے بچہ کھیل رہا تھا۔ یہ محرومی نہیں ہے، یہ عین حفاظت ہے۔ واہ، ہم اکثر اس وقت کی محرومی پر کڑتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کتنی شدت سے ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ہمارے لیے زہر ہوتی ہیں۔ ہم اپنی جہالت میں کیا کچھ نہیں مانگ لیتے اور نہ ملنے پر کیسی کیسی ناشکری کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ لیکن کبھی کبھی لطف اس سے الٹ بھی ہوتا ہے نا؟ الٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب جو چیز ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللطیف اس کی صلاحیت ہمارے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ بالکل، سیرت نبوی اس کی روشن ترین دلیل ہے۔ نبی کریم نے اپنی نبوت کے 23 سالوں میں جو ان کی زندگی کا آخری 1/3 حصہ تھا، وہ عظیم الشان کام مکمل کیا جو شاید پوری تاریخ کی امتیں مل کر بھی نہ کر سکتیں۔ ایسا ہی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ اللطیف نے ان کے سینے کو ایسی کشادگی عطا کی، ان کے اندر ایسا باطنی سکون پیدا کیا کہ بڑے سے بڑا طوفان بھی ان کے قدم نہیں ڈگمگا سکا۔ یہ محض جسمانی طاقت تو نہیں تھی۔ نہیں، یہ اللطیف کی طرف سے وہ باطنی قوت تھی جو بظاہر نظر نہیں آتی لیکن ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اور حوالوں میں ایک انتہائی حیران کن بات یہ بھی ہے کہ اللطیف محض ایک نیک ارادے پر بھی ثواب لکھ دیتا ہے۔ ہاں، فرض کریں ایک انسان نے نیت کی کہ وہ آج کوئی نیک کام کرے گا، لیکن حالات نے اسے موقع نہیں دیا، اس نے عمل نہیں کیا، مگر اس کے کھاتے میں وہ نیکی لکھ دی گئی۔ اور پھر وہ اعمال جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، جسے صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ کسی نے کوئی درخت لگایا، سالوں بعد کوئی پرندہ اس کا پھل کھا رہا ہے، یا کوئی کتاب لکھ دی جسے آج طالب علم پڑھ رہے ہیں۔ اس انسان کو قبر میں اس کا اجر مل رہا ہے، جبکہ اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ ثواب کہاں سے آ رہا ہے۔ کیا بات ہے! لیکن ان سب باتوں سے ایک قدم اور آگے چلتے ہیں۔ دعاؤں کا رد ہونا یا نیتوں کا ثواب تو ٹھیک ہے، ان بڑی اور ہولناک آزمائشوں کا کیا، جو زندگی کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیتی ہیں؟ بیماریاں، حادثات، موت۔ جب انسان ایک ایسی مصیبت سے گزر رہا ہو جو بظاہر ایک عذاب لگ رہی ہو، تو اس طوفان میں اللطیف کی رحمت کہاں چھپی ہوتی ہے؟ دیکھیں، یہ بات سمجھنا انسان کی روحانی بلوغت کی معراج ہے۔
آزمائشیں بظاہر توڑنے کے لیے آتی ہیں، لیکن اللطیف کے نظام میں وہ انسان کو کمال تک پہنچانے کی بھٹی ہیں۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ؟ بالکل، ایک ایسی بیماری جس نے سالوں تک انہیں بستر سے لگا دیا، خاندان دور ہو گیا، دولت ختم ہو گئی، لیکن اس تکلیف کے بیچ میں بھی اللطیف نے ان کے دل میں ایک عجیب سی مٹھاس رکھی، اپنے رب سے مناجات کا وہ سکون قائم رکھا جس نے انہیں ٹوٹنے نہیں دیا۔ یہ وہ سکینہ ہے جس نے مصیبت کے اندر لطف کو زندہ رکھا۔ اور یہ سکینہ ہمیں تاریخ کے خطرناک ترین موڑوں پر بھی نظر آتا ہے۔ غزوہ بدر میں جب مٹھی بھر لوگ ایک پوری فوج کے سامنے تھے، یا صلح حدیبیہ کے وقت جب ظاہری حالات مکمل طور پر خلاف تھے، تب اللطیف نے فوراً حالات نہیں بدلے، بلکہ دلوں پر وہ سکینہ اتارا جس نے خوف کو ختم کر دیا۔ اور اگر اس میکینزم کو سمجھنا ہو کہ اللطیف حالات کی بساط کو کیسے استعمال کرتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں۔ فرعون والا واقعہ؟ جی، فرعون بچوں کو قتل کروا رہا ہے۔ اب تدبیر الہی دیکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا گیا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا کی موجوں کے حوالے کر دو۔ بظاہر یہ تو موت کے منہ میں دھکیلنا ہے۔ اور پھر وہ موجیں انہیں کہاں لے جاتی ہیں؟ سیدھا اسی ظالم بادشاہ کے محل میں، مطلب جس بچے کو مارنے کے لیے فرعون نے پوری فوج لگائی تھی، اللطیف نے اسی بچے کو دشمن کی گود میں ڈال دیا۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، ایک معصوم بچے کو اس کے اپنے سگے بھائی کنویں کے اندھیرے میں پھینک دیتے ہیں، وہاں سے قافلے والے نکالتے ہیں، لیکن غلام بنا کر بیچ دیتے ہیں۔ پھر وہ عزیز مصر کے گھر، پھر جھوٹا الزام، پھر قید خانہ، مطلب مصیبتیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی انسان قید خانے میں انہیں دیکھتا تو کیا کہتا؟ یہی نا کہ ان کی زندگی تباہ ہو گئی۔ لیکن اللطیف کی باریک بینی دیکھیں، اگر کنویں میں نہ گرتے تو قافلہ نہ اٹھاتا، قافلہ نہ اٹھاتا تو عزیز مصر کے گھر نہ جاتے، قید خانے میں نہ جاتے تو ان 2 قیدیوں سے نہ ملتے جن کی وجہ سے وہ بادشاہ تک پہنچے۔ یعنی وہ تمام ظاہری مصیبتیں دراصل سیڑھیاں تھیں۔ یوسف علیہ السلام نے اسی لیے کہا تھا کہ بے شک میرا رب جس کے لیے جو چاہتا ہے لطف فرماتا ہے۔ بالکل، مصیبت اور اس میں چھپی حکمت کا یہ تعلق انسان کی سوچ کو بدل دیتا ہے۔ ان کہانیوں کو سن کر نا میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، یہ جو آزمائش ہے یہ بالکل ایک سخت، کھردرے اور بدصورت سے ریپنگ پیپر کی طرح ہے۔ کیسا ریپنگ پیپر؟ مطلب جب انسان کو یہ گفٹ تھمایا جاتا ہے تو وہ اسے دیکھ کر چڑھ جاتا ہے، اسے لگتا ہے یہ کیا مصیبت ہے، لیکن اس بدصورت کاغذ کے اندر اللطیف نے ایک بے حد قیمتی ہیرا چھپا کر رکھا ہوتا ہے۔ ہم بس اتنے بے صبرے ہیں کہ اس کاغذ کی سختی سے گھبرا کر اسے پھینک دیتے ہیں، اس کے کھلنے کا انتظار ہی نہیں کرتے۔ ہماری بے صبری اور ناشکری واقعی افسوسناک ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بے شک، اور جب انسان کے ذہن میں اللطیف کا یہ تصور مکمل طور پر واضح ہو جاتا ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کے 2 بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ پہلا اثر مراقبہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ مراقبہ؟ ہم عموماً اس لفظ کو آنکھ سے بند کر کے بیٹھنے سے جوڑتے ہیں، یہاں عملی مطلب کیا ہے؟ یہاں مراقبے سے مراد ایک گہرا احساس ہے کہ اللطیف کا علم مجھے ہر لمحے گھیرے ہوئے ہے، جیسے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہو اور وہ کسی چٹان میں پوشیدہ ہو تو اللہ اسے بھی ڈھونڈ لائے گا، کیونکہ وہ لطیف اور خبیر ہے۔ امام حسن بصری والا قول یاد آ رہا ہے مجھے کہ انسان اپنی ہر حرکت کا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں لقمہ کیوں کھایا، لیکن مجھے یہاں ایک الجھن ہے۔ جی بتائیں۔ جب ایک انسان کو یہ پتا چلے کہ میری ہر ایک سوچ، میرا رائی کے دانے کے برابر عمل اللطیف کی نگاہ میں ہے، تو کیا یہ چیز انسان کو ایک دہشت میں مبتلا نہیں کر دے گی کہ اب تو کسی صورت بچ نہیں سکتے، ہر خامی پکڑی جائے گی؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ دیکھیں، اللطیف محض ایک انسپیکٹر کی طرح نہیں ہے جو صرف غلطیاں پکڑنے کے لیے بیٹھا ہو۔ اس کا اثر بے وقت خوف اور سکون پر مبنی ہے۔ یہ احساس جواب دہی تو پیدا کرتا ہے، لیکن یہی احساس یہ تسلی بھی دیتا ہے کہ اگر میری کوئی نیکی کسی نے نہیں دیکھی، وہ آنسو، وہ دعائیں، وہ قربانیاں جنہیں دنیا نے نظر انداز کر دیا، وہ بھی اللطیف کی نظر سے اجھل نہیں ہے۔ کوئی قدر کرے یا نہ کرے، اللطیف قدر کرے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے۔ اور دوسرا اثر آپ نے کیا بتایا تھا؟ دوسرا اثر ہے نرمی۔
اگر انسان کا رب اللطیف ہے تو اس کا بندہ دنیا میں سخت گیر کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کریم کا فرمان ہے کہ نرمی جس چیز میں بھی ہو اسے خوبصورت بنا دیتی ہے۔ سیرت میں اس کی کتنی پیاری مثالیں ہیں۔ حضرت حسن ابھی بچے تھے، نبی کریم سجدے میں گئے تو وہ ان کی مبارک پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ اللطیف کے محبوب نے محض ایک بچے کا کھیل خراب نہ کرنے کے لیے اپنا سجدہ طویل کر دیا، اور دوسری طرف وہ عورت جو محض ایک بلی کو بھوکا پیاسا مار دینے پر جہنم کا ایندھن بن گئی۔ بالکل، وہ واقعہ بھی یاد کریں جب صحابہ کرام نے ایک چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا تھا، وہ پرندہ بے قرار ہو کر چکر کاٹنے لگا تو نبی کریم نے فوراً فرمایا کہ بچوں کو واپس کرو۔ اللطیف پر ایمان کا یہ امری تقاضا ہے کہ انسان سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور ہم روزمرہ زندگی میں اپنے ماتحتوں، اپنے بچوں، سڑک پر چلتے جانوروں کے ساتھ کتنی سختی کر جاتے ہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ کائنات رفق پر چل رہی ہے۔ ہمیں واقعی اپنے رویوں پر بار بار معافی مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ۔ اب ایک عملی سوال کی طرف آتے ہیں۔ جب اللطیف کی صفات اتنی وسیع ہیں تو ہمیں مانگنا کیسے چاہیے؟ عموماً لوگ پڑھتے ہیں یا لطیف الطف بھی۔ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ جب انسان کہتا ہے یا لطیف الطف بھی تو دراصل وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، مجھے تیری خاص ولایت درکار ہے، میرے معاملات اندر اور باہر سے درست کر دے اور مجھے پوشیدہ راہوں سے ہر برائی سے بچا لے۔ یہاں میں ایک بہت ضروری تصحیح کرنا چاہتا ہوں جو حوالوں میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ معاشرے میں ایک دعا بہت پھیلی ہوئی ہے، اللہم انی لا اسألک رد القضاء ولکن اسألک اللطف فی، یعنی لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں تجھ سے مصیبت کو ٹالنے کا سوال نہیں کرتا، بس یہ مانگتا ہوں کہ اس میں تھوڑی نرمی فرما دے۔ ہاں، یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی بڑی شاندار تشریح کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس طرح دعا مانگنا سراسر بدعت اور باطل ہے۔ باطل؟ جی، کیونکہ ذرا منطق پر غور کریں، جب انسان کہتا ہے کہ میں مصیبت ٹالنے کا نہیں کہہ رہا، بس تخفیف کر دے، تو وہ دراصل اللہ کی لامحدود قدرت کو محدود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو ایسا ہے جیسے بادشاہ سے کہے کہ معافی نہ دیں، بس سزا کم کر دیں۔ اللطیف کی شان یہ نہیں ہے۔ یہ واقعی آنکھیں کھول دینے والی بات ہے۔ یعنی ہم لاشعوری طور پر دعا مانگتے ہوئے بھی اللطیف کی قدرت کو محدود کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی نادانی ہے کہ ہم اس رب سے جو کائنات پلٹ سکتا ہے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس تھوڑی سی رعایت دے دیں۔ ہم اپنی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ پر غور ہی نہیں کرتے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ انسان کو مکمل عافیت مانگنی چاہیے۔ بیماری ہے تو مکمل شفا مانگے۔ نبی کریم نے واضح فرمایا ہے کہ دعا ہی وہ واحد طاقت ہے جو تقدیر کو ٹال سکتی ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول بھی ہے کہ دعا مصیبت کو دھوتی ہے، اس لیے اللطیف سے ناممکن کو ممکن بنانے کی دعا کریں، سمجھوتا کرنے کی نہیں۔ اللطیف سے مانگنے کا تو مزہ ہی تب ہے جب حالات بظاہر بالکل ناممکن ہو، کیونکہ وہ تو بند دروازوں سے راستے نکالتا ہے۔ اس ساری گفتگو نے تو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے۔ بالکل، اور اس ساری بحث کو سمیٹتے ہوئے میں بس ایک آخری غور طلب خیال چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اگر اللطیف مٹی کی تہوں میں دبے رائی کے دانے کا علم رکھ سکتا ہے اور انبیاء کی زندگی کے طوفانوں کو موڑ سکتا ہے، تو ذرا سوچیں، عین اسی لمحے انسان کی زندگی کے پوشیدہ حصوں میں اللطیف کی وہ کون سی بھلائی اور تحفہ ہے جو خاموشی سے اس کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، وہ لطف جس کی انسان کو ابھی خبر تک نہیں۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔